إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العزت والجلال نے منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی تو اللہ عز و جل وعلا نے آیت نازل کر دی. فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں گستاخی کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ عزت اللہ کے دین میں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عزت کا اصل حقدار مخلوق میں سب سے پہلا شخص وہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی، امت مسلمہ کا دن چھلی ہوتا جا رہا ہے، اس دل کو چھنی کیا جا رہا ہے، اس دن کو زخمی کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے احساسات کو مجروح کیا جا رہا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، تو کبھی نبوت کے دعوے، تو کبھی قرآن کو جھوٹا کرنے کا فلسفہ، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تبرہ بازی، اور کبھی اللہ کے نبی کی ذات کے خلاف، آپ کی شخصیت کے خلاف. اور آج پھر ڈینمارک کے اندر ان غلیظ جانوروں سے ابتر لوگ، بل ہم عدل، جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان لوگوں نے آج پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی اور گستاخی نما کارٹونز بنا کر اپنے گورنمنٹ کی ڈینمارک کے اندر اپنی گورنمنٹ کی بلڈنگوں کے اندر لگایا. ربیع الاول کے مہینے میں اس بلڈنگ پر آویزہ کیا، مسلمانوں کے سینوں کو زخمی کرنے کے لیے، ان کے قلوب کو زخمی کرنے کے لیے، ان کی نبی کی محبت کے احساسات کو مجروح کرنے کے لیے. اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد کر دے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اس کو سننے سے پہلے یاد رکھیں، ایک واقعہ میں بتاتا چلوں آپ کو، اس واقعے کو سن لیں اور پھر اندازہ کر لیں کہ جو لوگ نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کتنے غلیظ اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور جو نبی پاک کی گستاخی سننے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں، اپنے عمل سے اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کرتے، ان کی دشمنی کو اظہار نہیں کرتے، تو وہ کن کیٹیگری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت زیادہ مغلیہ لوگ تھے، وہاں عیسائی بھی تھے. ایک مغلی عیسائی کھڑا ہوتا ہے، تقریر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں پر ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، اس کو برداشت نہیں ہو سکا کہ نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اسے رسی چھڑائی اور اس خبیث پر، اس ملعون پر حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر دیا. ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا ہے تمہیں. اس نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا اور یہ مجھ پر لپک پڑا اور کوئی بات ایسی نہیں ہے. ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوبارہ کتے کو باندھ دیا گیا، دوبارہ اس کتے سے بھی گھٹیا اور غلیظ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کے پیچھے لگ گیا، آپ کی تنقیص کرنے لگ گیا. پھر دوبارہ اس کتے نے رسی توڑوائی اور توڑوانے کے بعد اس کے اوپر حملہ کیا، حتیٰ کہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے جو ہے وہ رجال کے اوپر بات کرتے اس کتاب میں الدرر الکامنہ میں کہتے ہیں کہ اس کتے نے حملہ کیا، حتیٰ کہ اس کتے نے اس کا گلا دبا دیا اور وہ عیسائی خبیث جو ہے ملعون
موت مر گیا اپنی، یعنی کتے کو برداشت نہیں ہو سکا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ اب اس واقعے کو جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر فرماتے ہیں کہ بہت سارے مغلی عیسائی ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان ہو گئے کہ ایک کتے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں تنقیص برداشت نہیں ہوئی، یعنی ایک کتا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو جانتا ہے اور آپ کی شان کا جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا جو ہے وہ بھی اس بات کی معرفت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کارٹون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی جو ہے وہ اس کے اوپر حوالے سے بناتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں، عزیزان گرامی اللہ کی عزت کی قسم یہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں، غلیظ ملعون ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ تو اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں سے ہوں گے؟ یہ وہ ملعون نسلیں ہیں یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم۔ فرمایا کہ ان سے دوستیاں مت لڑاؤ، ان یہود اور نصارہ سے، ان خبیث بندروں کی اور سلیب کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ دوستیاں مت لڑاؤ۔ فرمایا کہ انہوں نے تمہارے رسول کو نکالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں نکالا، اور یہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ ان سے دوستیاں مت لڑاؤ، اور فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہود اور نصارہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو دین چھوڑ کر ان کے ملت کے پیچھے نہ چلا جا، تب تک یہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں اطلاع کر دی کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہونے والے۔ آج ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں اٹھو، اپنی گہری نیند سے اٹھ جاؤ۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے جو ہے وہ ثبوت پیش کر دیا، اور آج ہم سو رہے ہیں۔ آج ہم انہی کی ساری جو ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آج ہم انہی کی ساری جو ہے وہ معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور پیے پیپسی اور پیے 7 اپ اور ان کی جو ہے وہ ساری آئٹمز کو استعمال کریں، ان کی مصنوعات کو استعمال کریں۔ اللہ جانتا ہے ان کی مصنوعات کو ترک کر دیں، ان سے بائیکاٹ کر لیں، ان سے اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیں۔ جو آپ کے نبی کا نہیں ہوا نا مسلمانوں، وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اٹھیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے، والذین آووا ونصروا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے، آپ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پکے ٹھکے مومن ہے۔ اگر پکا مومن بننا ہے تو نبی پاک کے دین کی جو ہے وہ مدد کرنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک نابینا صحابی کی ایک لونڈی تھی، نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، تکیہ لیا، منہ پہ رکھا اور مار دیا اس کو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس کیس کو آپ سے کے سامنے جب پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اس عورت کا خون ضائع گیا ہے کیونکہ اسے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اٹھیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مت پیئیں نیڈو، زندگی نہیں نکلے گی۔ کولڈ ڈرنک مت پیئیں، مر نہیں جائے گا کوئی بھی۔ مت ان کی مصنوعات کو استعمال کریں، اس کی جگہ پر آلٹرنیٹ مسلمانوں کی مصنوعات کو استعمال کریں، مسلمانوں کو طاقتور بنائیں، آپ کے ملک کی جو مصنوعات ہیں ان کو طاقتور بنائیں۔ اس ڈینمارک کی مصنوعات کو، ان یہود اور نصارہ کی مصنوعات کو لات مار کے جو ہے اپنے ملک سے باہر نکال دیں، ترک کر دیں ان کی مصنوعات کو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بخل سے کام مت لیں، بخیل مت بنے، اس کو امت تک پہنچا دیں، اس بات کو شیئر کریں، امت تک پہنچائیں
کاش کہ ہماری ایک بات سے کسی ایک کو بھی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو توشہ آخرت اور اللہ تعالی ہمارا نام محمد رسول اللہ کی محبت کرنے والوں میں لکھ دے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر اور مددگار ہو. اور جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہم دمر دیارہم، اللہم دمر دیارہم، اللہ ان کو ان کے گھروں کے سمیت برباد کر دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.